بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت قرآن پاک میں اپنی عظمت کو بیان فرماتے ہیں کہ میرے بندے مجھے پہچان جائیں۔ ہم نے اللہ رب العزت کی محبت کا، اللہ رب العزت کو چاہنے کا، اللہ رب العزت کی اطاعت کا حق ادا نہیں کیا۔ معزز سامعین، ہم اللہ رب العزت سے بڑے دور ہو چکے ہیں۔ ہمیں تو اللہ رب العزت کی محبت میں دیوانہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ کی محبت، ماں کتنی بچے سے محبت کرتی ہے۔ بیٹا ماں سے اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے بھی سوچتا ہے کہ میری ماں ہے، میں ان سے ایسے کیوں بات کروں۔ اور اللہ روزانہ 5 مرتبہ بلا رہے ہیں، ہم مسجد کو نہیں جاتے۔ بچے کے لیے رات کو 10 دفعہ ماں اٹھ رہی ہے، فجر کی اذان پہ اللہ بلا رہے ہیں، وہ نہیں اٹھ رہی، کیا وجہ ہے؟ ہمیں کبھی خیال تک نہیں آیا۔ صرف اللہ سے ہی بے وفائی ہے۔ یہ شوہر کی اطاعت، شوہر کی ہر جائز ناجائز بات ماننے پہ تل جاتی ہیں، محبت ہے۔ نماز نہیں پڑھیں، کیا ہوا؟ بچے کا مسئلہ ہے جی، بچے چھوٹے ہیں تو کیا اگر گھر میں آگ لگ جائے تو کیا کہے گی؟ بچے چھوٹے ہیں، میں نہیں بجھا سکتی۔ بچوں کو روتا چھوڑے گی، آگ بجھائے گی۔ اللہ کی محبت نہیں ہے۔ کہیں جانا ہو، کسی پڑوسن کو بچے پکڑا کے جائے گی، لیکن نماز کے لیے میرے محترم معزز سامعین، میں رونا اس لیے روتا ہوں، یہ دکھڑے اس لیے سناتا ہوں کہ آج ہم اپنے مسئلوں کے لیے وظیفے کرنے کو تو تیار ہیں، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اعمال کرنے کو تیار نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کوئی ہم سے پیسے لے، ہمارا مسئلہ حل کر دے، کوئی ہمیں ایسا کوئی کلام دے دے، کوئی شارٹ کٹ راستہ مل جائے، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ ایسے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ہم اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھائیں۔ میں اللہ رب العزت کی بڑائی عظمت کو کیوں بولتا ہوں؟ تاکہ ہمارے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ اللہ ہی ہیں جو میرے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور اسی سے وہ درخت اگتے ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات، اسی سے اللہ تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور کے درخت، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، حقیقت یہ ہے ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سوچتے سمجھتے ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی کیا پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یہ آنکھ جو ہزاروں قسم کے رنگوں کو پہچان جاتی ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ہمارا بولنا اللہ رب العزت کے امر سے ہے، ہمارا سننا اللہ رب العزت کے امر سے ہے، ہمارا دیکھنا اللہ رب العزت کے امر سے ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ ہم دن میں ہزاروں مرتبہ سانس لیتے ہیں، کبھی رکاوٹ نہیں آتی، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ رب العزت کا امر ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ سانس کی نالی ہے، خوراک کی نالی ہے، سینکڑوں لقمے روزانہ کھا رہا ہے، کبھی خوراک کی نالی سے وہ سانس کی نالی میں لقمہ نہیں گیا، ہمیشہ یہ خوراک کی نالی میں ہی جاتا ہے۔ ایک فرشتوں کا نظام بنایا گیا ہے۔ افلا تبصرون، کیا پھر بھی دکھائی نہیں دیتا؟ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی، بھلا کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان پائی جانے والی چیزوں کو بغیر کسی برحق مقصد کے اور کوئی میعاد مقرر کیے بغیر پیدا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے یہ سارا نظام ہمارے لیے بنایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی موت کا نظام، یہ کھانے پینے کا نظام، یہ چلنے پھرنے کا نظام، یہ بولنے سننے کا نظام،
یہ دیکھنے چلنے کا نظام، یہ سارے نظام جتنے بھی چل رہے ہیں، ہمارا ہر عمل اللہ رب العزت کے ہاں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، یعلمون ما تفعلون ہیں، اور ہم ان سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ معزز سامعین، آج بھی وقت ہے، اس وقت تک وقت ہے جب تک آخری سانس نہ نکل جائے، جب تک ملک الموت سامنے نہ آ جائیں، جب تک موت کی سختی طاری نہ ہو جائے، تب تک ہمارے پاس وقت ہے۔ دنیا میں اپنا وقت ضائع نہ کیجیے، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیجئے، اللہ سے تعلق جڑ جائے گا تو کامیاب ہو جائیں گے۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا عمل 1، 2 اور 3 رمضان کا ہے۔ بعض ممالک میں ابھی 1 رمضان شروع نہیں ہوئی اور بعض میں 1 رمضان شروع ہو چکی ہے۔ جن کے ہاں شروع ہو گئی وہ آج اس عمل کو کر سکتے ہیں، آج سے ہی شروع کر لیں۔ اگر 2 رمضان کو یا 3 رمضان کو بھی آپ اس عمل کو دیکھتے ہیں تو 3 دن کا عمل آپ 3 وقتوں میں کر سکتے ہیں۔ ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، جس وقت آپ کو آسان لگے، جس وقت آپ کو مناسب لگے آپ کر سکتے ہیں۔ عمل کی ترتیب میں سب سے پہلی چیز اجازت ہے۔ جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے والے ہیں ان کو مکمل اجازت ہے، جن کو سبسکرائب کرنا آتا ہے وہ تو سبسکرائب کریں، ان کو اجازت ہے، اور جن کو سبسکرائب کرنا نہیں آتا ان کے لیے اجازت ویسے ہی عام ہے۔ دوسری بات یہ کہ محسوس ایام میں بھی رمضان کے ہمارے تمام وظائف کر سکتے ہیں۔ تیسری بات، وقت آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے، کس وقت میرے لیے آسانی ہے، کس وقت میں اس لیے کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، تو اپنے وقت کی ترتیب بنا لیجیے۔ چوتھی بات یہ کہ سحری اور افطاری میں ہی اپنا یہ قیمتی وقت ضائع نہ کر دیجیے، دونوں کو لائٹ سے رکھیے، زیادہ اہتمام میں نہ لگیے بلکہ دعاؤں میں لگیے۔ ہماری بے توجہی کی حالت ہوتی ہے کہ دعا تو سحری افطاری کے وقت دور کی بات، افطاری کی دعا پڑھنا ہی ہم بھول جاتے ہیں۔ بس یہ سارا سامان اٹھا کے خاص طور پہ مسحورات کے لیے تو بہت مشکل ہے، تو یہ پہلے سے اہتمام کر لینا چاہیے۔ عصر کے فوری بعد تیاری کر کے سامان رکھ لیں، پھر دعا کے لیے سب بیٹھ جائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہلکی سی افطاری کریں، پھر نماز پڑھیں، اس کے بعد کچھ کھانا ہو کھا لیں، لیکن فوری طور پہ نہ پانی پینا چاہیے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ٹھنڈی جو جسم کو نقصان پہنچائے۔ چند کھجوریں لے لیں، 2-3 گھونٹ پانی پی لیں، پھر نماز پڑھ کے پھر جیسے چاہے آپ کھائیں پی۔ خیر، لیکن دعاؤں کا اہتمام ضرور رکھیے۔ اب نیکسٹ بات کہ سحری اور افطاری کے وقت حدیث پاک کا مفہوم ہے بندہ مومن کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو تینوں دن آپ نے سحری کے وقت بھی اور افطاری کے وقت بھی جس مقصد کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے سحری اور افطاری میں دعا کیجیے۔ اب 3 دن کے عمل کی ترتیب سن لیجیے۔ پہلے دن کا عمل یہ سحری اور افطاری کے وقت، ان دونوں اوقات میں سے کسی وقت بھی آپ کریں سب سے بہتر ہے آپ کے لیے۔ اور پہلے دن کے عمل میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے تمام اسماء مبارکہ، اللہ رب العزت کے تمام ناموں کو 1 مرتبہ پڑھ کر آپ دعا کر سکتے ہیں۔ آپ موبائل کھول کر، آپ موبائل میں پکچر ہو اس کو دیکھتے ہوئے بھی عمل کر سکتے ہیں، اور صرف 1 دفعہ پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا کر لیجیے۔ سحری اور افطاری کے وقت کریں گے تو 2 احادیث مبارکہ مل جائیں گی۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے مبارک ناموں کو پڑھ کر دعا کرنے سے قبولیت ہے، اور دوسرا سحری اور افطاری کی دعا وہ الگ قبولیت ہے۔ تو جس مقصد کے لیے بھی آپ کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور دوسرے دن میں بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے، اور تیسرے دن بھی اسی عمل کو کر لیجیے۔ سوچا تھا تینوں دن کے وظائف الگ ہوں، لیکن دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ انہی وظائف کو کیا جائے، کہ یہ بڑی مجرب چیز ہے کہ اللہ کے اسماء مبارکہ سے اپنے مسائل کو بندہ حل کروا لے۔ تینوں دن اسی عمل کو کیجیے، یقین کے ساتھ کیجیے۔ میرے نبی نے فرما دیا اب میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ یقین کے ساتھ کریں گے پھر اللہ سارے مسئلوں کو حل فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔